نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آج کی بات، ہر دن ایک بات، ایک پہ عمل، ایک پہ سوچنا اور ایک ہی بات پہ اپنا محاسبہ کرنا۔ آج کی جو بات ہے یہ تاریخ کے ایک واقعے کی بنیاد پہ ہے۔ پیراگراف پڑھ کے سناؤں گی، پھر اس کے اوپر بات کریں گے۔ ٹاپک ہے شکایت کے باوجود۔ فتح مکہ کا واقعہ رمضان 8 ہجری میں پیش آیا۔ اس کے جلد ہی بعد شوال 8 ہجری میں غزوہ حنین ہوا، اگلا ہی مہینہ۔ مکہ کی طرف اقدام سے کچھ ہی پہلے خالد بن ولید نے مدینہ آ کر اسلام قبول کیا تھا۔ اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں مہموں میں حضرت خالد کو مسلم لشکر کا سردار بنا دیا۔ یہ بات انصار کے اوپر شاق گزری، کیونکہ خالد بن ولید جو تھے وہ مہاجرین میں سے تھے، کیونکہ انصار کے لوگ بہت پہلے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لا کر جان نثاری کر رہے تھے، جبکہ حضرت خالد ابھی نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ آج کل کی زبان میں یہ گویا کہ سینئر کے اوپر جونیئر کو ترجیح دینے کا معاملہ تھا۔ تاہم اس شکایت کے باوجود تمام انصار رسول اللہ کے ساتھ رہے۔ انہوں نے آپ کے ہر حکم کی اطاعت کی۔ خاتمہ جنگ کے بعد عرب رواج کے مطابق شعراء نے یعنی شاعروں نے ان کے بارے میں اشعار کہے۔ انصار کے ایک شاعر عباس بن مرداس نے بھی اس موقع پر کچھ اشعار کہے۔ اس میں ایک طرف اس شکایت کا بھی تذکرہ تھا کہ آپ نے ہمارے اوپر خالد کو ترجیح دی اور ان کو قوم کے اوپر امیر بنا دیا، مگر اسی کے ساتھ شاعر نے کہا وَقَالَ نَبِيُّ الْمُؤْمِنِينَ تُقَدِّمُوا فَحُبَّ إِلَيْنَا أَن نَّكُونَ الْمُقَدَّمَا، اور مسلمانوں کے نبی نے کہا کہ تم لوگ آگے بڑھو، تو ہمارے لیے یہ محبوب بن گیا کہ ہم آگے بڑھ کر مقابلہ کرنے والے ہوں۔ یہ واقعہ سیرت النبی ابن ہشام جو ہے ان کی 4 جلد کے پیج 111 پر ہے، 111۔ اگر اس واقعے پہ تھوڑی سی بات کریں تو انصار کو اگرچہ آپ دیکھیے کہ حالات کے مطابق شکایت تو تھی ظاہری طور پہ اگر دیکھا جائے تو، مگر انہوں نے اس شکایت کو اپنے عمل پر اثر انداز نہیں ہونے دیا۔ شکایت کے باوجود وہ تمام مسلمانوں کے ساتھ پوری طرح جڑے رہے۔ شکایت کے باوجود وہ اسلام کے محاذ پر ایک متحدہ طاقت بن کر کھڑے ہو گئے۔ ہم سب کے لیے بھی آج کی یہی بات ہے۔ یہ شکایت پیدا ہونے کے بعد میرا کیا رویہ ہوتا ہے؟ اس دنیا میں یہ ممکن ہی نہیں کہ شکایت نہ ہو۔ صحیح یا غلط اسباب کے تحت بہرحال ایک کو دوسرے سے شکایت تو پیدا ہوگی۔ حتیٰ کہ رسول اللہ سے بھی صحابہ کرام کو شکایات ہوتی تھیں، لیکن مومن کی شان کیا ہے؟ وہ شکایتوں سے بلند ہوتا ہے، اس سے اوپر اٹھ کر معاملہ کرتا ہے۔ اس لیے پھر مومنوں کی جماعت میں ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ شکایت اور اختلاف ان کے اتحاد کو درہم برہم کر دے۔ آج ہی اگر اس چیز کی نیت کر لیں کہ میں نے اپنی زندگی میں شکایتی رویوں سے بچنا ہے، اتحاد کو قائم رکھتے ہوئے کام کو کرتے رہنا ہے، آج شکایات پیدا ہوں گی تو کل شکایات دور بھی ہو جائیں گی، اور آج کی شکایت کل آنے والی شکایت کا راستہ نہیں روک سکتی، یہ چلتا ہی رہے گا۔ عقل مند وہ ہیں کہ جو شکایات پر نظر رکھنے کی بجائے مسائل کے حل پر توجہ کریں۔ افسوس کی بات ہے کہ آج قومی طور پہ ہمارا مزاج شکایتی مزاج بن چکا۔ کوئی بھی دفتر ہو آپ کو وہاں شکایات کا دفتر ملے گا، فون پہ نمبرز دیے جاتے ہیں کہ آپ اس نمبر پہ فون کریں، کمپلین کہہ لیں، شکایت ہوگی، دور بھی ہونی چاہیے، ایک بعض شکایتیں درست بھی ہوتی ہیں، لیکن اس کی وجہ سے وحدت نہ ٹوٹے، اتحاد پارا پارا نہ ہو۔ امت کی وحدت ٹوٹ جاتی ہے تو ہر بندہ بکھرے ہوئے موتی بن جاتا ہے، جن کو جوڑ دیں تو تسبیح ہے، سبحان اللہ الحمدللہ کہہ کر اللہ کی بندگی کے رنگ میں رنگ جائیں گے، اور اگر آپ اس تسبیح کو بکھیر دیں تو وہ موتی
لوگوں کے پاؤں کے نیچے آ کے بے قدر و قیمت ہو جاتے ہیں۔ وہ قوم جو شکایتی رویوں سے اوپر اٹھتی ہے وہ یقیناً دوسروں کی نظروں میں تعریف کی جاتی ہے۔ جیسے تسبیح پہ لوگ اللہ کی تسبیحات کرتے ہیں، اسی طرح وہ امت جو تسبیح کے دانوں میں پروئی جاتی ہے لوگ اس کی بھی تعریف کرتے ہیں۔ لیکن جب یہ گرہ کھلتی ہے، چاہے شکایت کی وجہ سے ہو یا کوئی اور وجہ، تو اس کے بعد پھر بالکل خس و خاشاک کی طرح ہو جاتے ہیں۔ یہی ہے آج کی سوچ۔ سب کو چھوڑ دیں، اپنے آپ کو سامنے رکھیں۔ مجھے کس سے شکوہ ہے، مجھے کس سے شکایت ہے، کون میری امیدوں پہ پورا نہیں اترا، ان ساری چیزوں کو اپنی ڈکشنری سے نکال دیں۔ خود سے عہد کریں، شکایت نہیں کروں گی۔ سننے والوں میں ہر بندہ اپنے حالات کے مطابق مختلف معاملات میں آزمایا جاتا ہے۔ اگر آپ ایک ماں ہیں تو بچوں سے شکایتیں ہوں گی، بیوی ہیں تو شوہر سے، کہیں کام کرتی ہیں تو کام کروانے والوں سے، کام کروانے والوں میں ہیں تو کام کرنے والوں سے شکایات ہوں گی، استاد ہیں تو شاگردوں سے ہوں گی، شاگرد ہیں تو استادوں سے شکایات ہوں گی۔ مان لیجئے، تسلیم کر لیجئے، ان کا کوئی پازیٹیو حل ہو، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی آپ کے لیے ایک نئی صبح پیدا کرے گا۔ اگر اس بات پہ آپ قائم رہے اور رہیں تو آپ دیکھیں گے کہ اگلے آنے والے چند دنوں ہی میں آپ اپنی زندگی کے اندر ایک خوشگوار قسم کی تبدیلی محسوس کریں گی۔ آپ کا بلڈ پریشر نارمل رہے گا، شوگر لیول نارمل رہے گا، سر میں اگر درد اکثر رہتی تھی تو اب نہیں رہے گی، اور آپ اس کی وجہ کوئی اور سوچنے کی بجائے ابھی سے یہ جان لے کہ آج کے بعد آپ نے شکایات کرنا چھوڑ دیا، اور اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔